مگر آج تو دیکھیں نا، آج تو واپس آ گئے نا ہمارے حماد اظہر صاحب، حماد رضا نہیں حماد اظہر صاحب. دیکھیے ان کے والد صاحب جو ہیں انہوں نے الیکشن لڑا، اب وہ بزرگ ہیں میاں اظہر صاحب، سابق گورنر پنجاب کے، اور وہ ایک زمانے میں تو جناب وہ نواز شریف صاحب کے دل کی دھڑکن تھے، اور میاں محمد شریف صاحب جو مرحوم ہیں ان کی آنکھ کا تارا تھے. ان کے والد صاحب بستر علالت پہ تھے اور وہاں پہنچے وہ میاں محمد شریف صاحب، اور انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو ساتھ لے کے، اور انہوں نے ان کو یہ نوید دی کہ آپ کے بیٹے کو پنجاب کا گورنر مقرر کیا جا رہا ہے، تاکہ وہ ایک ان کو سکون آئے اور ان میں ایک توانائی پیدا ہو اور ان کی صحت یابی جو ہے وہ ممکن ہو جائے. تو اور پھر اس کے بعد تو یہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، شہباز شریف صاحب اور میاں اظہر صاحب یعنی بھائی سمجھے جاتے تھے. جب میاں محمد شریف صاحب کی اتفاق فاؤنڈری جو تھی اس کو قبضہ کیا اس پہ بھٹو صاحب نے، تو اس وقت ان کی جو ایک مشینری تھی سٹیل مل کی، ایک آرڈر دے رکھا تھا انہوں نے. اچھا، میاں اظہر صاحب کے والد نے، انہوں نے وہ مشینری جو تھی ان کے میاں محمد شریف صاحب کو کہا کہ وہ مشینری آ رہی ہے، آپ اسے لے لیجئے اور اپنی سٹیل مل لگا لیجئے، میں بعد میں لگا لوں گا. وہ انہوں نے مل ان کے حوالے کر دی اور انہوں نے بعد میں ادائیگی کی اس کی، پھر جو کچھ ہوا، لیکن وہ انہوں نے فوری ان کا کاروبار تاکہ شروع ہو سکے. تو یہ ان کے اوپر احسان تھا اور وہ سمجھتے تھے ہمیں اس کو احسان کا جو اتارنا چاہیے. انہوں نے خود مجھے بتایا محمد شریف صاحب مرحوم غفور نے کہ پھر اس کے بعد ہم نے جب ان کا یہ جو احسان ہمارے اوپر تھا تو ہم نے ان کو گورنر بنایا پنجاب کا، اور بستر علالت پہ جا کے ان کو اطلاع دی. تو لیکن بعد میں پھر سیاست جو ہے وہ داخل ہو گئی ان کا، وہ پھر چلے گئے مسلم لیگ، ہم خیال گروپ بنا لیا، مسلم لیگ قاف میں چلے گئے، اور پھر لمبی کہانی ہے. اور اب پی ٹی آئی میں گئے، پی ٹی آئی میں حماد اظہر جو ہے، حماد اظہر تو پی ٹی آئی کے اب 13 سال ہو گئے پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے ہوئے. اس کے وزیر رہے، اکنامک افیئرز کے وزیر خزانہ بھی رہے، پھر سیکرٹری جنرل رہے، پھر پنجاب کے سیکرٹری جنرل رہے، دیکھیں نا. اور اس کے بعد جو 9 مئی کے واقعات ہیں ان کے اوپر بھی مقدمے، ہوتا نہیں 42 کے 40 مقدمے، اب وہ رپوش ہو گئے. اب وہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ آپ آ جائیں منظر عام پر، ہائبرنیشن ختم. اب وہ آج کہہ رہے ہیں کہ میں جاؤں گا پشاور ہائی کورٹ، وہاں سے ضمانت کرواؤں گا قبل از گرفتاری، پھر عدالت میں جا کے پیش ہو جاؤں گا. اچھی بات ہے. دیکھیے سیاست دان جو ہے نا ان کو میدان میں رہنا چاہیے اور میدان میں مقابلہ کرنا چاہیے، حالات کا کتنے یہ تلخ کیوں نہ ہو جائے. یہ روپوشی جو ہے انڈر گراؤنڈ چلے جانا، یہ بھی بعض اوقات مجبوری ہو سکتی ہے انسان کی، لیکن بہرحال یہ کوئی یعنی جمہوری عمل جو ہے اس کے ساتھ کوئی چیز لگا نہیں کھاتی. تو حماد اظہر صاحب جو ہیں ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کر سکیں گے. بڑے جذبے کے نوجوان ہیں اور بڑے صاف ستھرے شخص ہیں اور دیانتدار ہیں، دیانتدار باپ کے بیٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مشکلات میں کمی کرے. مشکلات تو سر پرویز الہی صاحب کی بھی کم ہوئی ہیں. اور سیاست جو ہے میدان میں ہونی چاہیے، اور یہ بھی ہے سیاسی کارکنوں پر اور سیاسی رہنماؤں پر جو بھی کارروائیاں ہوں وہ قانون کے مطابق ہونی چاہیے. مقدمے قائم کریں، گرفتاری کرنا چاہتے ہیں تو گرفتار کریں، وجہ بتائیں، ایف آئی آر بتائیں، پھر بتائیں کہاں رکھا ہے، کون سی جیل ہے، پھر عدالت میں پیش کریں. یہ سارے لوازمات ڈیو پروسیس پورے کرنے چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو پاکستان جو ہے اس کو صدمہ پہنچائیں گے اور اس کے امیج کو آپ نقصان پہنچائیں گے، جس کی تلافی پر بعض اوقات بہت مشکل ہو جاتی ہے.